اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس قرآنی پیغام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، سورہ مبارک شعراء کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 ہے۔ انشاءاللہ آپ جب اس آیت کا مطالعہ کریں گے اور اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں گے تو معلوم پڑے گا کہ خداوند متعال اسلامی امت کے اقتدار کے لیے جن چیزوں کو ضروری سمجھتا ہے اس میں سے ایک اہم مسئلہ اتحاد کا ہے۔ پروردگار ان آیات کے اندر اپنے انبیاء سے آ کے وصیت کر رہا ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین پر قیام کرو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ کیونکہ وہ جو تمہارے مخالفین ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ تمہیں کمزور کر دیں۔ یہ جو تفرقے کا مسئلہ ہے یہ پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور ان آیات میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انسان بڑی آسانی سے اگر اس نے اپنوں پر کام نہ کیا ہو تفرقے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ انسان کی زندگی کو تہوبالا کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلط انفارمیشن انسان اور اس کے دوسرے لوگوں کے درمیان ایک درار کھڑی کر دیتی ہے۔ میرے ناظرین، اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ ہر کام میں انسان اگر اتحاد سے کام لے، خصوصاً سماجی کاموں میں، تو اس کام کا نتیجہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس اتحاد کے مسئلے کو اگر ہم اپنی فیملی سے آ کے شروع کریں اور غور کریں کہ ہم فیملی بیس کتنا متحد ہیں، آگے بڑھیں، دوسرے اپنے ہم نو ہم خیالوں کے ساتھ آ کے بات چیت کریں اور دیکھیں ہمارے اندر کتنا اتحاد پایا جاتا ہے۔ آج اسلام کے دشمن عناصر اسی نقطے سے آ کے حملہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے پلان کو جامع عمل پہنائیں، وہ ہمارے درمیان اختلاف ڈالتے ہیں۔ اختلاف بہترین ذریعہ ہے ان کے لیے ہمیں کمزور کرنے کا۔ تو عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اقتدار حاصل کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام اپنا پیغام اس دنیا کے آخری کونے تک پہنچائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کی جو شبہ قدر میں ہم نے آ کے پروردگار سے دعا کی ہے اس میں صرف ہمارا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مقدر بن جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اتحاد کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وہ قومیں جو اتحاد کے دامن کو مضبوطی سے نہیں تھامتی ہیں، کم مدت یا بلند مدت میں آخر کار تفرقے کا شکار ہو کر کمزور ہو جاتی ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ قرآن کی ان آیات کے اوپر توجہ کی جائے۔ سورہ مبارک شعراء کی آیت نمبر 13 میں پروردگار نے اصل تفرقے کو آ کے منع کیا اور آیت نمبر 14 میں آ کے اس کا نتیجہ بیان کر دیا کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یعنی جب انسان کے پاس کچھ انفارمیشن آتی ہیں تو پھر وہ دھیرے دھیرے تفریقے کی طرف جاتا ہے۔ کیونکہ اس انفارمیشن کے تحت واقع کام کرنا نہیں چاہتا۔ انسان غلط باتوں کے اوپر آ کے بھروسہ کر لیتا ہے، غلط انفارمیشن کے اوپر آ کے بھروسہ کر لیتا ہے، اور یہی غلط باتیں اور غلط علم اس کی زندگی کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ ذرا سا غور کریں، دیکھیں کہ ہم اپنے علم کو کہاں سے لے رہے ہیں۔
ہم اپنی معلومات کو کہاں سے لے رہے ہیں؟ ہمارے دوست اور ہمارے خیر خواہ ہیں جو ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں، یا نہیں دنیا کی وہ سیاست بازار اور دنیا کے وہ سیاست مداران جو ہمیں تہس نہس کر کے اپنے آپ کو اور اونچے سے اونچا لے جانا چاہ رہے ہیں، ان کی بنائی ہوئی انڈسٹریز جو ہیں ہمیں انفارمیشن دے رہی ہیں۔ اگر ہمارے سورسز صحیح ہو گئے، ہمارا علم صحیح ہوگا، اگر ہمارا علم صحیح ہوگا تو ہمارے درمیان اتحاد بڑھے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ ہم ہر قدم پر اگلے قدم سے پہلے متحد ہوتے چلے جائیں اور ہمارا ہر قدم اتحاد کی سیڑھی کے لیے زمینہ ساز بن جائے، آپ کو خداوند متعال کے حوالے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔